السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله انك رسول الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا دو مسلمانوں کے اختلاف میں ایک منافق کا داخلہ۔ ہجرت کے 5 سال مکمل ہو چکے تھے، 6واں سال شروع ہوا تھا، شعبان کا مہینہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام مریسی پر بنو المستلق کا حساب لینے کے لیے گئے، جو مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے اور ان سے مقابلہ ہوا تو آپ نے انہیں شکست دے دی۔ تقریباً 100 گھرانے کے لوگ قیدی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی ملی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی طاقت ہے۔ ابھی تک کے جو شرارتیں ہوتی تھی، جو فتنے ہوا کرتے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے تھے۔ لیکن ایک غلطی سے پتہ نہیں کیا انہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے کوشش کی کہ مدینہ پر حملہ کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست عطا فرمائی اور ایک بڑی کامیابی کے ساتھ مسلمان واپس مدینہ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ تو یہاں پر ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے خاتمے کے بعد مریسی نامی جو جگہ تھی، جو ایک پانی تھا، پانی کا جو علاقہ تھا، اسی کو مریسی کہا جاتا ہے، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے ہوئے تھے جنگ کے اختتام کے بعد۔ اب تھوڑا سا یہاں آرام کر کے واپس مدینہ منورہ کی طرف جانا ہے، اور مسلمان جو یہاں پر موجود تھے، ان مسلمانوں کے درمیان میں مدینہ سے بہت سے منافقین بھی آئے ہوئے تھے، اور نبی کی زندگی کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان تمام جنگوں میں پہلا ایسا موقع تھا کہ اس جنگ میں منافق شامل رہے۔ جنگ احد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، 300 راستے سے واپس آ گئے تھے، جبکہ مشرکین مکہ احد پہاڑ کے پاس آ چکے تھے اور اب مسلمانوں پر حملہ ہونا تھا۔ ایسی پریشانی کے موقع پر 300 افراد کو لے کر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین واپس آ گیا۔ اور یہ مریسی کا جو علاقہ ہے، بنو المستلق سے جو جنگ ہو رہی تھی، یہ مکہ کے قریب میں ہے، مدینہ سے کافی دور ہے۔ منافقین وہاں چلنے تیار ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علاقہ مکہ سے قریب ہے، کوئی اگر حادثہ پیش آ جائے
شکست کا اندازہ لگنے لگے تو بھاگ کے سیدھے مکہ چلے جائیں گے، مکہ میں ہمارے لوگ ہیں. یا پھر دوسری وجہ یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب مکہ والے بڑی فوج لا کر جنگ خندق میں کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ بنی المصطلق کیسے کامیاب ہوں گے. تو انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر طاقتور ہے اور وہ کمزور ہیں، لہذا مسلمانوں کی فتح یقینی ہے، اور جب فتح ہو جائے گی تو مال غنیمت ملے گا. مال غنیمت ملے گا تو جتنے لوگ شریک ہیں سب میں تقسیم ہوگا، لہذا چلتے ہیں تاکہ مال ملے. اسی مناسبت سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام مریسی پر غزوہ بنی المصطلق میں حاضر ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی مل گئی جیسا ان کا اندازہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور بہت بہت بڑا مال غنیمت، بہت بڑا خزانہ آپ کے ہاتھ میں آیا، بہت بڑی دولت ملی. اور ساتھ میں جو سب سے بڑی دولت تھی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے. بنو المصطلق، ان کا سردار اور وہاں کی قوم سب مسلمان ہو گئے. اتنی بڑی کامیابی، کسی جگہ پر حملہ ہو اور جن پر حملہ کیا گیا وہ مسلمان ہو گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. یہ پہلی مرتبہ ایسا موقع ہوا کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے. اور وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار بھی بن گئے کہ آپ نے وہاں کی سردار کی بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے نکاح فرمایا. بہرحال جب جنگ ختم ہوئی اور جنگ کے اختتام کے موقع پر مقام مریسی پر آپ آرام فرما رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم جہجہ الغفاری اور دوسرے ایک انسان سنان الجہنی، یہ دو افراد مریسی جو پانی تھا اس پانی کے پاس گئے تھے پانی لانے کے لیے. ایک تالاب نما مریسی کا علاقہ ہے اور وہیں قریب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے ہوئے ہیں. وہ تالاب سے پانی لانے کے لیے دو آدمی جاتے ہیں. ایک آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم ہیں جن کا نام تھا جہجہ الغفاری، اور دوسرے ایک انصاری صحابی جن کا نام تھا سنان الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں وہاں پہنچے ہیں پانی لینے، اور اس درمیان میں ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی، کچھ اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے. جہجہ الغفاری سنان الجہنی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے درمیان تلق کلامی ہو گئی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ جہجہ الغفاری یہ مہاجر تھے، تو انہوں نے مدد کے لیے کہا یا اہل المہاجرین، اے مہاجرین آؤ میری مدد کرو. انہوں نے چونکہ یہ مہاجر ہے تو مہاجرین کو آواز دی. سنان الجہنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ مہاجرین کو بلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یا اہل الانصار، اے انصار آؤ ہماری مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس بات کی اطلاع ملی کہ وہاں مہاجر کے بلانے پر مہاجرین پہنچ رہے ہیں، انصاری کے بلانے پر انصار پہنچ رہے ہیں. ابھی تک تو یہ سب مسلمان متفق ہو کر مسلمان بن کے آئے تھے، یہ انصاری مہاجر یہ تو ایک پہچان کے لیے ہے، لیکن یہ اختلاف کے لیے، دشمنی اور نفرت کے لیے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پھر ایسی صورت میں ان دونوں سے بات کی، ان دونوں کو سمجھایا، اور انہوں نے فرمایا ابی دعو الجاہلیہ وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنہ. یہ جاہلیت والی باتیں، مسلمان ہو گئے پھر بھی یہ قبیلوں کا تعصب، یہ مہاجر اور انصاری کا تعصب، یہ تعصب والی باتیں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کرتے رہو گے، اور میں تو ابھی موجود ہوں تمہارے درمیان میں، میرے سامنے یہ حرکتیں ہوگی، دعوها فإنها منتنہ، یہ کام چھوڑ دو، ایسی حرکت آئندہ نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ یہ عصبیت، تعصب، یہ علاقائیت،
اس کا جو غلط استعمال ہے یہ گندی چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انصاری انصار کو بلائیں، مہاجر مہاجر کو بلائیں تو ہوگا کیا؟ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگیں گے، انصاری مہاجر وہ آپس میں ٹکرائیں گے تعصب کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سمجھایا اور بات ختم ہو گئی، بات یہاں ختم ہو گئی تھی۔ دونوں صحابہ تھے، سمجھ گئے، چلے گئے اپنے خیموں میں جہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ اب یہ جو قیام کرتے جو جگہ تھی، اس جگہ میں چونکہ ان کے ساتھ منافقین بھی تھے، تو منافقین کا جو سردار عبداللہ بن ابی موجود تھا، یہ خبر وہاں تک پہنچی کہ تالاب پر ایسا ایسا حادثہ ہوا ہے، ایسے حادثہ ہوا ہے۔ عبداللہ بن ابی مدینے کا رئیس المنافقین، اس کا شہر مدینہ ہے اور انصار مدینے کے۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کہا اوقد فعلوها قد نافرونا وکاثرونا فی بلادنا، کیا یہ مہاجرین نے ایسی حرکتیں کی؟ کیونکہ وہ انصاری ہیں، ایک انصاری صحابی تھے، دوسرے مہاجر تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی مدینے کا ہے، اس کا مطلب انصاری وہ مدینے کے تھے۔ تو مدینے کی تائید میں، مدینے والوں کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے کہا اوقد فعلوها، کیا یہ مہاجرین نے ایسا کام کیا؟ قد نافرونا وکاثرونا فی بلادنا، یہ ہمارے شہر میں آ گئے، ہمارے شہر میں بڑے ہو گئے اور ہمارے خلاف، ہمارے شہر میں آ کے ہمارے پاس رہ کر یہ مہاجرین ہمارے خلاف بولنے لگ گئے۔ واللہ ما نحن وهم الا كما قال الاول سمن کلبک یاکلک، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی نے کہا ہے سمن کلبک یاکلک، تم اپنے کتے کو کھلا کھلا کے موٹا کرو تاکہ وہ کتا الٹا تمہیں ہی کھا لے، یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق نے یہاں تک بات پہنچا دی۔ جو معاملہ ختم ہو چکا تھا، اب اس معاملے کو اس نے دوبارہ الجھا دیا اور اس نے اپنے لوگوں کے اس درمیان میں کہا دیکھو جن مہاجرین کو تم نے اپنے پاس بلایا ہے، رکھا ہے، گھر دیے، جائیداد سب میں حصے دار بنا دیا، ان کو پناہ دی، وہ لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی نے محاورہ کہا ہے سم من کلبک یاکلک، اما واللہ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، قسم اللہ کی جب میں یہاں سے مدینہ پہنچوں گا تو مدینہ میں جانے کے بعد ہمیں کا جو عزت دار انسان ہے وہ ہمیں کے ذلیل انسان کو نکال کر باہر کر دے گا۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میں عزت دار ہوں اور محمد ذلیل ہے، نعوذ باللہ، میں ان کو نکال کر باہر کر دوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ مہاجرین یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ انصار کے ساتھ اس طرح اختلاف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس طرح سے بات کہی اور پھر جو ان کے ساتھی وہاں موجود تھے منافقین ان سے کہنے لگا ھذا ما فعلتم بانفسکم، یہ تو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، یعنی اور زیادہ آگ بھڑکانے کے لیے، اور زیادہ تعصب و دشمنی نفرت پیدا کرنے کے لیے جو مدینے والے ان کے ساتھ تھے ان سے کہنے لگا ھذا ما فعلتم بانفسکم، یہ تو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، یہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ احللتموہم بلادکم، تم لوگوں نے انہیں اپنے شہر میں جگہ دی، وقاسمتموہم اموالکم، تم نے انہیں اپنا مال دیا، اما واللہ لو امسکتم عنہم ما بایدیکم لتحولوا الى غیر دارکم، قسم اللہ کی جس دن تم ان سے روزی روٹی روک لو گے، ان کی مدد کرنا بند کر دو گے، یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں چلے جائیں گے۔ اب اتنی باتیں
عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے وہاں کہہ دی. معاملہ چھوٹا سا تھا، اختلاف ختم ہو گیا تھا، لیکن اس شخص نے آگے کی اتنی باتیں کہی. اب یہ باتیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں، مسلمانوں کے آپ سے اختلافات سے متعلق رئیس المنافقین نے اتنی بڑی باتیں کہہ دی. تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی ساری باتیں انہیں سنا دیتے ہیں. ان کے چچا وہاں سے اٹھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر عبداللہ بن ابی نے کیا کیا باتیں کہی تھی وہ سنا دیتے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو انہوں نے کہا مر عباد بن بشر فلیقتلہ، اور بعض روایت میں ہے مرنی اقتلہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، یا پھر آپ عباد بن بشر کو حکم دیں کہ وہ جائیں وہ منافق کو قتل کریں. نبی کو ذلیل کہتا ہے، نعوذ باللہ، نبی کو برا کہتا ہے وہ انسان. اس صحرا میں، اس علاقے میں ہیں یہ لوگ. ابھی جنگ ختم ہوئی ہے اور فتح حاصل ہوئی ہے. اس درمیان میں قافلے میں الگ الگ جگہوں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ نبی کی شان میں وہ انسان گستاخی کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ لا، اے عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو یہاں قتل کر دیں گے لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ آدمی ہمارا ساتھ دینے کے لیے آیا، ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے. لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کا ساتھی تھا، ان کا معاون، ان کا مددگار تھا، جنگ میں ان کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا. لوگ یہی سمجھیں گے. اور جب ہم ان کو قتل کر دیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ آدمی اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتا ہے. لا، ایسا نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صبر کیا اور پھر کہا ولیکن اذن بالرحیل، چلو ایک کام کر دیں، لوگوں میں اعلان کر دو چلو یہاں سے یہ علاقہ چھوڑ دو، نکلیں یہاں سے، اب سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے اٹھے، مریسی کا مقام چھوڑ دیا اور چلنے لگے. پورا دن ختم ہو گیا، رات ختم ہو گئی، مسلسل چل رہے ہیں، درمیان میں کہیں وقفہ نہیں ہے. صحابہ کو لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ناراض ہو گئے، لگاتار چلے جا رہے ہیں. رات بھر رات بھی ختم ہو گئی، کہیں قیام نہیں ہوا. صبح شروع ہو گئی تب بھی قیام نہیں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ دوپہر کا وقت قریب آ گیا تب بھی چل رہے ہیں. پورا دن، پوری رات، پھر آئندہ کا دن، اتنا لوگ آگے چلتے رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ہم یہاں قیام کرتے ہیں. جیسے آپ نے وہاں قیام کرنے کا اعلان کیا، پتہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موقع ملا وہیں سو گئے. نیند طاری تھی، مسلسل چلنے کی وجہ سے، راتوں میں جاگنے کی وجہ سے نیند نہیں ہوئی تھی. تو جیسے جس جگہ وہ ٹھہرے اسی جگہ پر وہ سو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے سرداروں میں سے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے. اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ سفر ایک الگ ہی وقت میں آپ نے کیا؟ ایسے وقت میں آپ سفر کر رہے ہیں کہ جس وقت میں عام طور پر آپ سفر نہیں کیا کرتے تھے. کوئی مسئلہ ہے؟ سردار آدمی ہے،
ایک زمانے جاہلیت میں قوم کے بڑے ہوا کرتے تھے، اور جیسی دعوت پہنچی ہے فوراً اسلام قبول کر لیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین کردار انہوں نے نبھایا تھا۔ تو حالات کی جانکاری ہوتی ہے، وہ پہنچ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ اچانک اس جگہ سے ایسے وقت میں نکل جانا جس وقت میں آپ خاص طور پر نکلا نہیں کرتے ہیں، سفر نہیں ہوتا ہے، کیا وجہ تھی؟ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا او ما بلغک ما قال صاحبکم، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا؟ تمہارے ساتھی نے، تمہارے آدمی نے کیا کہا ہے تمہیں نہیں پتہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا قال، مجھے نہیں پتہ ہے کیا کہا اس نے۔ اشارہ تھا، ساتھی کا مطلب مدینے کا آدمی، ورنہ اسید بن حضیر تو صحابی تھے، کہ تمہارے آدمی نے، تمہارے شہر کے آدمی نے کیا کہا ہے تمہیں نہیں پتہ ہے۔ اسید بن حضیر نے کہا یا رسول اللہ کیا کہا اس شخص نے؟ تو آپ فرماتے ہیں زعم انه ان رجع الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت دار آدمی ذلیل کو نکال کے رکھ دے گا۔ تو فرماتے ہیں یرید ابن ابی قال فانت یا رسول اللہ تخرجه منها ان شئت هو واللہ الذلیل وانت العزیز۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ عزیز ہیں، عزت دار ہیں، وہ ذلیل ہیں، آپ جب چاہیں گے تب اسے شہر سے نکال دیا جائے گا۔ وہ بات آپ کی کر رہا ہے، اسے ہم نکال دیں گے، آپ کہہ دیں جب آپ چاہیں گے تب اسے نکال دیا جائے گا شہر سے۔ لیکن پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفق بہ، جانے دو اس کو، چھوڑ دو اس آدمی کو، تھوڑی سی نرمی برتی ہے اس آدمی کے بارے میں، اس لیے کہ فواللہ لقد جاءنا اللہ بک وان قومہ لینظمون لہ الخرز لیتوجوہ فإنه يرى أنك استلبته ملکا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ ہمارے پاس آئے تو اس وقت اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی۔ آپ کے آ جانے کے پاس سے وہ تاج پوشی کھٹائی میں پڑ گئی، جب سے اس آدمی کو بڑا حسد ہے، اس کو بڑی تکلیف ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی۔ اس آدمی کو اس بات کا افسوس ہے، لہذا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر۔ اب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے، ورنہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، آپ نے قبول کر لیا۔ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، صحابہ کی باتیں سنتے تھے۔ اس درمیان میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو پتا چلا کہ میں نے جو کہا ہے وہ نبی کو معلوم ہو گیا، اور نبی مجھ پر بڑے غصے میں ہیں۔ وہ سیدھے نبی کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ واللہ ما قلت ولا تکلمت بہ، قسم اللہ کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ کس نے آپ سے کہا کہ میں نے ایسی بات کہی ہے؟ جب قافلے میں یہ سب خبر پہنچی سب طرف، اور اس کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اور اس کی جو باتیں ہیں وہ باتیں ان تک پہنچ گئی ہیں، تو وہ سیدھے نبی کے پاس آ کر قسم کھا کر کہتا ہے کہ لا ما تکلمت بہ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ جب وہ قسم کھانے لگا، انکار کرنے لگا، تو بعض انصاری صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسى ان يكون الغلام قد اوهم في حدیثه، ہو سکتا ہے وہ جو زید بن ارقم چھوٹے بچے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی ان کی، ہو سکتا ہے ان کو سننے میں اور آپ کو بتانے میں کچھ وہم ہو گیا،
کیونکہ بچے نے آ کر چچا کو بتایا تھا اور چچا نے نبی کو بتایا. تو انصاری صحابہ نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی یہاں آ کر قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، تب صحابہ کو ذرا یقین ہونے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے اس نے نہیں کہا ہو. تو کہا کہ شاید وہ بچے کو اتنا یاد نہیں رہا اور صحیح طرح سے نہیں بول سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. یہ بات معلوم ہوئی زید بن ارقم کو. زید بن ارقم کو پتا چلا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے نبی کے سامنے آ کر انکار کر دیا ہے اور اس نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ میں نے اپنی کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں میں جھوٹا ہو گیا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پریشان، انہیں ایسا لگنے لگا کہ اب میں یہاں پر لوگوں کی نظر میں خراب ہو گیا. فَأَصَابَنِي هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلَهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي. مجھے اتنی تکلیف ہونے لگی کہ میں اپنے گھر میں رہ گیا. مدینہ جانے کے بعد لوگوں سے ملتا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نازل فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے کہ میری عزت کا مسئلہ ہو گیا، میں کیسے جھوٹا بن گیا، حالانکہ میں نے تو سچ کہا تھا، میں نے صحیح سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سچا مانا ہے، آپ کی تصدیق کر دی کہ زید بن ارقم صحیح ہے. اس سے وہ صحابی خوش ہو گئے. ایک طویل واقعہ، مدینہ پہنچنے تک کے ایک واقعے میں کئی واقعات پیدا ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے جو مریسی سے لے کر مدینہ پہنچنے تک کا واقعہ تھا، اس میں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اختلاف کبھی اگر ہو جائیں، تعصب، گروپ بندی، فرقہ واریت، مسلکیت، جمعیتیں یا علاقائیت، شہر کے حساب سے، اسٹیٹ کے حساب سے، ملک کے حساب سے، ایسے کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے. جہاں مسلمانوں میں یہ تفریق ہوگی پھر ان سے لڑانے کے لیے بیچ میں منافقین کی انٹری ہو جائے گی اور یہ منافقین دونوں مسلمانوں کو لڑاتے رہیں گے. ابھی ہم نے قریب میں دیکھا عالمی پیمانے پر جب سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کچھ اختلافات چل رہے تھے، ہمارے پاس کے بہت سے علماء اکرام ترکیہ کی تعریف میں سعودی کی برائی میں اپنے بیانات نقل کرتے جا رہے تھے. اخبارات یہ سب منافقین تھے. اخبارات صبح شام لکھے جا رہے تھے جس سے ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں کے درمیان اور بڑی جنگ ہو جائے گی، بڑے اختلافات ہو جائیں گے. ان کی برائیاں پیش کر کے پورے معاشرے میں ہم پھیلاتے چلے جا رہے تھے، مسلمانوں کو متنفر کر رہے تھے. دو لوگ آپس میں اختلاف کر گئے کسی وجہ سے، آج نہیں کل وہ ان کا اختلاف ختم ہو جائے گا، لیکن اختلاف کو ہوا دینا اور کسی ایک طرف ہو کر دوسرے کے بارے میں بولتے رہنا، یہ منافقین کی چال تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا وہ دونوں آپس میں مل گئے، منافقین رسوا ہو گئے. یہ اخبار والے، یہ میڈیا والے، یہ علماء جو یہ غلط رویہ اپنا رہے تھے، یہ سب رسوا ہو گئے اور ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، اختلافات ختم ہو گئے. تو جہاں منافقین داخل ہوتے ہیں وہاں فتنہ زیادہ بڑھتا ہے. مسئلہ دو لوگوں کے آپس کے اختلاف کا تھا، وہ اختلاف پہنچ گیا نبی تک. نبی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس میں. منافقین نے باقاعدہ اب نبی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پھر وہ دو مسلمانوں کے علاوہ تمام مہاجرین کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، انصار کو کوسنا شروع کر دیا کہ تمہارے رحم و کرم کی وجہ سے
یہ لوگ تمہارے اوپر سوار ہو گئے، اور کہاوتیں وہ بتائی گئی کہ جیسے انسان کسی جانور کو یعنی کتے کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بعد میں وہی اس کو کاٹ لیتا ہے، ایسی مثالیں دی جانے لگی۔ تو معاملے کو درمیان کے کچھ افراد ہوتے ہیں جو معاملے کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اب وہ معاملہ وہ 2 صحابی سے تو نکل گیا، اب یہ آ گیا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ایسا ہو گیا کہ تاریخ میں وہ 2 صحابہ کے نام بھی بہت کم لوگ جاننے لگے، لیکن بات یہ ہوئی کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا، نبی کے بارے میں کیا کہا گیا، عمر فاروق کا کیا کردار تھا، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا، یہ مسئلہ اب زیادہ مشہور ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے مشورے، ان کی رائے وغیرہ کو قبول کیا کرتے تھے۔ تو بڑے آدمی کو ہمیشہ اپنے ماتحتوں کی رائے، ان کے مشورے کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی مشورہ ہے کہ جس میں قوم کا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے تھے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ مدینہ کا تھا، لہٰذا ان کے بارے میں ان کو زیادہ معلومات تھی، تو انہوں نے کہا چھوڑیے ان کی باتوں کو، اس آدمی پر تھوڑا سا ابھی نرمی کر دیجئے، اس کے خلاف سختی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے خلاف ایکشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، اسی وجہ سے وہ ناراض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی رائے کو قبول کر کے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو کبھی کبھار مجرم کو جرم کرنے کے باوجود قوم کی مصلحت کے پیش نظر، دینی مصلحت کے پیش نظر اس کو درگزر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر کبھی کسی مسلمان کی تکذیب ہو جائے، مسلمان کو نقصان ہو جائے، قوم ایک طرف ہو جائے، جھوٹ کا ساتھ دینے لگے، قوم کی نظر میں جھوٹی بات صحیح پھیل جائے، اور جو انسان سچا تھا اس کا کوئی ساتھ نہ دے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ قوم کے درمیان کیا پھیل رہا ہے، کس چیز کو لوگ مان رہے ہیں، اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے آدمی کا ساتھ دینے والا ہے، اسی کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، منافقین سے، ان کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔